بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا آج کا پہلا لیسن ہے سورۃ الانفال کے بارے میں، اور پہلے اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے، ترجمہ کریں گے، اور لفظی ترجمہ بھی ہوگا با محاورہ بھی، اور اس کے بعد اس کی جو مشق میں سوال اور جواب دیے گئے ان کو بھی انشاءاللہ حل کر لیں گے، ان کے جوابات بھی۔ تو ابھی ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ یہ سورۃ الانفال ہے، اس کے 75 آیات ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں زیادہ تر جہاد اور جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ الانفال کا لفظی مطلب ہے مال غنیمت، سپوائل آف دا وارز، لیفٹ اوورز ان دا بیٹلز۔ تو یہ سوال جو ہے آبجیکٹو پیپر میں آ جاتا ہے کہ الانفال کا لفظی مطلب ہے مال غنیمت۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے۔ آن کا مطلب سے ہوتا ہے، انفال مال غنیمت، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل کا مطلب ہے کہنا، الانفال مال غنیمت، للہ اللہ کے لیے، لام کا مطلب ہے کے لیے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور درست کرو معاملے، ذات بینکم، آپس کے، اور اطاعت کرو۔ اطیع کا مطلب اطاعت کرنا ہوتا ہے، اطاعت اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی۔ ان کنتم، ان کا مطلب کنڈیشنل ہوتا ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ غنیمت کا جو مال ہے اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو۔ دوسری آیت آپ دیکھیے گا، اس کے بعد سیکنڈ ورس، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، الذین، وہ، اذا کا مطلب جب ہوتا ہے، ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے، یہ پیسو وائز ہے، مجہول ہے، واجلات، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ یہ لفظی جو ہے تلاوت سے ہے، تلاوت سے، علیہم، اعلیٰ کا مطلب پر ہوتا ہے، ہم کا مطلب ان پر، آیاتہ، آیتیں، زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے، ایماناً، ایمان، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ آگے اس پہ سوال بھی آ رہا ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ یہ لفظی ترجمہ ذہن میں رکھ لیا کریں، ٹرانسلیشن بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، ذکر اللہ ذکر سے ہیں، قلوب قلب کو کہتے ہیں، تلیت تلاوت سے ہیں، زیادہ تم زیادہ ہونے سے ہے، یتوکلون بھروسہ اور توکل سے ہے۔ یہ سارے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگلی آیت، تیسری آیت دیکھیے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، وہ لوگ، یقیمون، قائم رکھتے ہیں، صلاۃ کا مطلب صلاۃ ہے، نماز، اور اس چیز سے، رزقناہم، جو دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں، یہ بریکٹ میں لکھنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
یہ مومنوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، آگے اس پہ سوال بھی آ رہا ہے مشق میں۔ اگلی آیت دیکھیے گا، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اولئک یہ لوگ، ہم وہ ہیں ایمان والے، المؤمنون حقاً سچے حق پر، لام کا مطلب کے لیے، ہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، اندہ کا مطلب پاس ہوتا ہے، ربہم اپنے رب کے پاس، وہ مغفرت اور مغفرت ہے یعنی بخشش ہے، اور کیا بھائی، ورزق کریم عزت والا رزق ہے، کریم رزق ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہی وہ لوگ ہیں سچے ایمان والے جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے درجے دیے، یہ ہم نے پیچھے آیت کر لی ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جس طرح نکالا تجھ کو رب کا رب تیرے نے، من کا مطلب سے، بیت کا مطلب گھر سے، تمہارے گھر سے، حق کے ساتھ، اور بے شک، انا کا مطلب بے شک، فریق کہتے ہیں گروپ کو، فریق سیکشن کو بھی کہتے ہیں، گروپ کو بھی، ایک فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، گروہ بھی۔ من کا مطلب سے ہوتا ہے مومنین مسلمانوں میں سے، لکارہون ناخوش تھی، یہ مکروہ سے ہے، ناپسندیدہ کہتے ہیں، مکروہ ہے ناپسند، ان کو یہ بات جو ہے پسند نہیں تھی۔ بامحاورہ ترجمہ، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے جس طرح تمہارے اللہ تعالیٰ نے تم کو تدبیر کے ساتھ گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، یعنی ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یجادلون جھگڑا کرتے تھے تجھ سے، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، حق کا مطلب حق ہے، بعد کا مطلب بعد میں پیچھے، ما کا مطلب اس کے، تبین ظاہر ہونا، کأنما جیسا کہ، گویا کہ، یساقون ہانکے جاتے ہیں، الا کا مطلب طرف ہوتا ہے، موت کا مطلب موت ہے، وہم اور وہ دیکھتے تھے، ینظرون نظر سے ہے دیکھنا۔ بامحاورہ ترجمہ، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، گویا کہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہوں، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یعیدو ہے وعدے سے ہے، قوم تمہارے ساتھ، اہدا کا مطلب احد ایک کو کہتے ہیں، طائفتین دو جماعتیں، لکم تمہارے لیے، وتودون تم چاہتے تھے، دوست رکھتے تھے، یہ کہ بغیر، غیر کا مطلب بغیر، ذات شوکت والا، بغیر شان و شوکت، تکون ہو جائے تمہارے لیے، یرید چاہتے تھے اللہ، این یحقا کہ وہ ثابت کریں حق بات کو اپنی باتوں سے، ویقطع اور کاٹ دیں، دابر کہتے ہیں جڑ کو، کافرین کی۔ بامحاورہ ترجمہ، جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بغیر ہتھیار کیا وہ تمہارے ہاتھ آ جائے،
اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ یہاں مسلمانوں کا بتایا گیا ہے کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا سامنا تو ہونا تھا، ان کے علم میں تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے ہمارا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور دکھانا چاہتے تھے، تمہارا سامنا بڑے دشمن سے کر کے ان کی جڑوں کو بھی کاٹنا چاہتے تھے، اور یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ کون جو ہے نا وہ سچ پہ ہے، تاکہ حق بات کلیئر ہو جائے۔ یہ اگلی آیت بتا رہی ہے ہمیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچا کر دے دین کو اور جھوٹا کر دے باطل کو، اور اگرچہ ناخوش ہوں مجرمون گناہگار، یہاں گناہگار مراد ہے عام طور پہ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو کہ مشرک ناخوش ہوں۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جس وقت تستغیثون تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، ربکم اب، فاستجاب واپس قبول کیا، لکم واسطے تمہارے، انی کہ یہ کہ ممدکم مدد دوں تم کو، ساتھ 1000 فرشتے کے، الف کہتے ہیں 1000 کو، الف، من الملائکہ فرشتوں سے، مردفین لگاتار آنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں تمہاری مدد کریں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ان اللہ عزیز حکیم۔ لفظی ترجمہ، اور نہیں جعلا کیا اس کو اللہ نے، مگر، اللہ مگر، بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں، لیطمئن تاکہ آرام پکڑیں، سکون پکڑیں، اطمینان ہو ساتھ اس کے، قلوبکم تمہارے دلوں کو، وما اور نہیں، نصر مددگار، مگر، اللہ کا مطلب مگر، ان دل نزدیک اللہ کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ محاورہ ترجمہ، اور اس کو اللہ نے محض بشارت بنایا، خوشخبری، تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ یہ ہمارے پہلے سبق کی جو ہے ٹرانسلیشن یہاں ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہم آگے جو ہے مشکل الفاظ اور سوالات کے جوابات جو ہے انشاءاللہ کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم مشق کے سوالات کی طرف۔ مشق نمبر 1 ہے، تو اس کا پہلا سوال ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ الانفال میں مومنوں کی درجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مومن تو وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ اس میں سے اچھے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، دو گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ابو سفیان کا تھا جو شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرا گروہ ابو جہل کا تھا جو قافلے کی حفاظت کے لیے
مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا تاکہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکے۔ یہ والے دو گروہ تھے جن کا اس میں ذکر ہے۔ اب ہم جاتے ہیں مشکل الفاظ کے معانی کی طرف۔ مشق میں ہیڈنگ دی ہوئی ہے الکلمات و تراکیب۔ امتحان میں اکثر جو ہے ان الفاظ میں سے پوچھے جاتے ہیں، آبجیکٹو پیپر میں MCQ میں ان کے معنی پوچھے جاتے ہیں، اور زیادہ تر انہی میں سے پوچھتے ہیں۔ 2 تو لازمی ہوتے ہیں اور بعض کا 3 بھی پوچھتے ہیں، اور اکثر اوقات انہی میں سے آتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ایک لفظ جو ہے وہ درمیان سے اٹھا لیتا ہے، لیکن زیادہ تر اسی میں سے آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہم دیکھتے ہیں الانفال، مال غنیمت۔ سورت کا نام بھی یہی ہے، یہ آبجیکٹو میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے، یعنی وہ مال جو جنگ میں دشمن چھوڑ کے چلے جائیں اور مسلمان فوجوں کے ہاتھ میں لگ جائے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور انگلش میں اسپائل آف دا وار کہتے ہیں، لیفٹ اوور ان دا بیٹل بھی کہتے ہیں، بوٹی بھی کہتے ہیں۔ دیز آر دا ڈفرینٹ نیمز۔ دوسرا لفظ ہے اصلحوا ذات بینکم۔ واو کا مطلب اور ہوتا ہے اصلحوا، درست کرو، یعنی معاملے، ذات بینکم، اپنی ذات کے دوران، اپنے درمیان، یعنی آپس کے تعلقات کو بہتر رکھو۔ تیسرا لفظ ہے واجلت، ڈر جانا، گھبرا جانا، واجلت۔ آگے ہے کارہون، ناگواری محسوس ہونا۔ یہ مکروہ سے ہم کہتے ہیں یہ چیز بڑی مکروہ ہے، ناپسندیدہ اسے کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھا کریں یہ لفظ کہاں سے نکل رہا ہے، پھر یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یساقون، ان کو ہانکا جاتا ہے، یعنی پوچھ کیا جاتا ہے، لے کے آگے کی طرف جایا جاتا ہے۔ احدا کا مطلب ایک ہوتا ہے، یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، احد ایک کے لیے ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ احدا احد سے ہے، مؤنث ہے۔ دابر یہ جڑ کو کہتے ہیں جو روٹس ہوتی ہیں۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو۔ مردفین، لگاتار آنے والے، ایک کے بعد دوسرے آنے والے، جو لائنوں میں آتے ہیں لگاتار، فرشتوں کی طرف اشارہ ہے۔ غیر ذات الشوکہ، لفظی مطلب ہے بغیر کانٹے کے، چھری کانٹے کو شوکہ کہتے ہیں، بغیر کانٹے چھری کے۔ بامحاورے ترجمے اس میں مراد اسلحہ اور قوت ہے۔ اور یہ آخر میں کچھ قرآنی آیات ہیں، ان کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ پہلی آیت فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اور آپس میں صلح صفائی سے چلیں، پرامن رہیں۔ دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اس میں مسلمانوں کو کامیابی کا ایک اصول بتایا گیا ہے، صحابہ کرام کو بھی، بعد میں آنے والوں کو سب بھی۔ اگر تم ایمان اور کا دعویٰ کرتے ہو، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ رسول کی بات کو مان کے چلو، جو وہ فیصلہ کر دیں بس وہ آخری فیصلہ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور تیسری آیت ہمارے پاس ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ مومنوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یعنی مومن ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا کلام ان کو سنایا جاتا ہے، اللہ کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، ان کا ایمان کا جو درجہ اور لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی آیات کو قبول کرتے ہیں، اس سے ان کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے۔